میری غریب دکھیاری بہنوں، تمہیں کتنے چاہیے؟ میرے بھائیوں، کتنا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا کی دولت چاہیے؟ تو جلدی سے یہ بچوں والا آسان سا عمل غوث پاک کا پڑھ لو، جسے میں نے پچھلے سال کلمہ شریف کی قسم 26 تاریخ کو پڑھا، 27 کو پڑھا، مجھے لاکھوں نہیں کروڑوں ملے۔ میں آج تمہاری تقدیر کو اللہ کے حکم سے بدلنے والا وہ عمل دوں گا۔ اگر تم غریب ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، میں وعدہ کرتا ہوں صرف 15 منٹ میں اس خاص عمل کو پڑھتے ہی تم غریب نہ رہو گے۔ 15 منٹ میں اگر تمہاری تقدیر نہ سنوری تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں جلدی سے ایمرجنسی طور پر دیکھیں، میں نے یہ ویڈیو میرے دوستوں اللہ کی رضا کے لیے، ہر غریب بیمار لاچار کے لیے بنائی ہے۔ جو بھی غریب ہے، قرضوں میں ہے، بیماری ہے، میں یعنی کسی بھی مشکل میں، دیکھیں یہ غوث پاک کا وعدہ ہے جس پر میں نے پچھلے سال عمل کیا۔ میں نے دنیا جہاں کے وظیفوں کو پڑھ پڑھ کے تھک ہار کر پچھلے سال 26 روزے کو، 27 روزے کو، ان 2 دنوں میں، دیکھیں جب میں نے پہلی بار 26ویں روزے کو رات میں پڑھا، صبح پڑھا، دوپہر پڑھا، لیکن جب پہلی بار پڑھا، یقین کریں 35 لاکھ روپیہ میرا اپنا رشتہ دار دے کر گیا۔ پھر میں نے 2-3 گھنٹے بعد پھر پڑھا، مجھے پھر اللہ نے دیا۔ میں نے 26 تاریخ کو ہر تھوڑی دیر بعد پڑھا، ہر تھوڑی دیر بعد ملا۔ اس طرح 27 تاریخ کو بھی میں نے پورا دن رات پڑھا، یقین کریں دوستوں۔ اور میں نے 27 تاریخ کو شب قدر میں بھی یہ عمل پڑھا۔ آپ اس عمل کو 26-27 میں کسی بھی وقت پڑھیں، انشاءاللہ دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ میں نے تقریباً 40 سے 45 بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا۔ یقین کریں اتفاقاً جس نے بھی مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، میں نے کہا 26-27 لگ چکی ہے، دنیا کا سب سے قیمتی عمل پڑھ لو۔ ایک بھائی کو 1.5 کروڑ روپے آدھے گھنٹے میں ایسے معجزاتی طور پر ملے کہ اس کی عقل حیران رہ گئی۔ باقی 40 کے 40 لوگ جن کو بھی میں نے 40 سے 45 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، ایک بہن نے روتے ہوئے بتایا کہ آپ کا وظیفہ پڑھتے ہی میرا تمام قرضہ معاف ہو گیا اور میرا ظالم ضدی شوہر مجھ سے معافیا مانگنے لگ گیا۔ یہ اس عمل کی کرم نوازی ہے، جس کی جو مشکلیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک اسے فوراً دور کر کے غیبی خزانوں کی بارش اس پر برساتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ میرے دوستوں صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا ربنا کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا، آج اپنی منمانی سے نہیں پڑھنا۔ آج اگر آپ نے اس ویڈیو کو غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں گوا دیا تو تجھ سے بڑا بے وقوف بندہ پوری کائنات میں نہ ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کا 1 سیکنڈ کا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا۔ میں آج کے بعد میرے دوستوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد کوئی بہن بھائی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ یہ جو چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں آپ نے یہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اس عمل میں اور کچھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے یا ربنا پہلا کلمہ یا اللہ یا محمد اور یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو آخر میں ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ عمل میرے دوستوں دیکھیں آپ نے یا ربنا کا وظیفہ تو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی جو ترتیب ہے، آج کا جو طریقہ ہے، یہ دنیا کا، پوری دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ دیکھیں یہ 2 دن سب سے خاص ہیں۔ اگر یہی عمل آپ لوگ کسی عام دن میں کرتے ہیں تو مشکل سے 1 سے 2% فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کی قسم اگر آج آپ لوگ اسی پیر اور منگل کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیتے ہیں تو میرا چیلنج ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے جب انسان دنیا کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اکثر جواب نہیں ملتا، لیکن جب وہ دل کی گہرائیوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا ربنا تو کائنات کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یا ربنا یہ صرف 2 الفاظ نہیں ہے، یہ بندے کی وہ پکار ہے جس میں عاجزی بھی ہے، محبت بھی ہے اور امید بھی ہے۔ میرے دوستوں قرآن کریم میں بار بار یا ربنا کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی جب اللہ کو پکارا تو اسی انداز سے پکارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اہل ایمان والے کہتے ہیں جب بندہ
دل سے یا ربنا کے ساتھ یہ ایک جملہ 26 اور 27 تاریخ کو پڑھتا ہے تو صرف یہ ایک دعا نہیں رہتی، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رازدانہ گفتگو بن جاتی ہے۔ وہ رب جو زمین کے اندر چھپے خزانے بھی جانتا ہے اور آسمانوں میں اڑتے پرندوں کا رزق بھی لکھتا ہے، جب بندہ اسے یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ان کے لبوں پر ایک صدا تھی یا ربنا یا ربنا، اور پھر اچانک ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آئی کہ تنگی کے دن ختم ہو گئے۔ بزرگان دین فرماتے جب بندہ سچی امید کے ساتھ خاموش راتوں میں 26-27 کی دن یا رات میں یا صبح میں دل سے یا ربنا کے ساتھ یہ ایک جملہ پڑھتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھے اپنا رب مان کر پکارتا ہے، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اور پھر کہیں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کہیں سے آسانیاں آتی ہیں اور کہیں سے ایسی برکتیں اترتی ہیں جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، کیونکہ دیکھیں یا ربنا کہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب رب ساتھ ہوتا ہے تو کبھی بھی دولت یعنی کہ دولت کی کمی نہیں رہتی اور تھوڑے میں بھی برکت رہتی ہے۔ تو آج میرے دوستو دل سے آپ نے میری بتائی بھی ترتیب سے یا ربنا کو پڑھنے، دیکھیں آپ نے یا ربنا کا وظیفہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 26-27 رمضان پیر اور منگل کے دن دنیا کے جس کونے میں ہے، گاؤں میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ پاک نے آج آپ کو چن لیا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو میں نے تو یوں اپنی زندگی میں لوگوں کو بڑے وظیفے دیے، لیکن پچھلے سال جب میں نے 26 اور 27 تاریخ کا یہ غوث پاک کا سچا عمل، یقین کریں میں نے جس کو بھی دیا اس نے سامنے سے آ کر صرف ایک بات کی کہ یہ وظیفہ 100% ورکنگ کرتا ہے۔ دیکھیں میں نے دوستو آپ سے کسی لالچ کے لیے، کسی مقصد کے لیے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے صرف اللہ کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے میرے دوستو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور آج میرے دوستو میں یہ پورا راز آپ کے حوالے کروں گا اور 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں الگ الگ تو بے شمار بار پڑھی ہوں گی، لیکن جب آپ 26 اور 27 تاریخ کو پیر منگل کے دن آپ لوگ ایک بار درود شریف پڑھ کر جو ترتیب میں نے یا ربنا کی بتائی پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ کو پڑھیں ایک خاص ترتیب سے، اور پہلے کلمے کو آپ نے پڑھنے کے بعد یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے ایک خاص ترتیب سے، اور پھر یا اللہ یا رزاقو کو، یا غنیوں کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں بظاہر تو یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے، لیکن جب آپ لوگ اس کے کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے تو میرے دوستو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کہیں گے اے مولوی تو نے ہمیں کاش یہ وظیفہ پہلے دیا ہوتا تو ہم یوں ہی۔ دیکھیں میرے دوستو ویڈیو نہ چھوڑنا، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے۔ اب آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ ایک جملہ پڑھنا ہے، یہ جملہ تمہیں آج 3 منٹ میں کروڑ پتی نہ بنائے، اگر 3 منٹ میں رزق دروازے توڑ کر نہ آئے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھیں میرے دوستو آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا ہے، بہت بار پڑھا، لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا، کیونکہ جب تک آپ لوگ کوئی سچا راز، کوئی سچی تسبیح، کوئی سچا عمل نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں اس عمل کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ 26 اور 27 تاریخ کو اگر ان 2 دنوں کو کسی غریب نے، بیمار نے، لاچار نے، کسی مشکل میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے شخص نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو وہ پوری زندگی کے خزانوں سے محروم ہو گیا، اور جس نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا وہ ساری زندگی رب کریم کی، اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھے گا۔ اور یہی ہوا جس نے پچھلے سال پڑھا، ان 2 دنوں میں انہیں اسی وقت تو بہت سارا کچھ ملا، لیکن پورا سال رب کریم کی غیبی دولت ان پر برستی رہی۔ یہی اس عمل کی کرم نوازی اب آپ نے میرے دوستو پہلے کلمے کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں میرے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں پہلا کلمہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میں ترتیب بتاؤں گا اس ترتیب سے آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہے، اور ایسی ترتیب تم نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی۔ اے میرے غریب دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی جملہ کون سا ہے؟ وہ جملہ جس کے لیے آسمان بنائے گئے، زمین بچھائی گئی اور انبیاء علیہ السلام یعنی کہ مبعوث ہوئے، وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ وہ نورانی کلمہ ہے جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس دل میں یہ کلمہ بس جائے، اس دل میں
تنگی زیادہ دیر نہیں رہتی، کیونکہ یہ کلمہ صرف ایمان کا اعلان نہیں، یہ خزانہ الہی کی کنجی بھی ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میری امید صرف تجھ سے ہے، میرا رزق بھی تو ہے، میرا مالک بھی تو ہے، میری تقدیر کا لکھنے والا بھی تو ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تو گویا وہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے جس دروازے سے رحمتیں زمین پر اترتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کبھی رات کی خاموشی میں 26-27 کو یا دن میں شام میں کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ اور ساتھ میں ایک جملہ لا الہ الا اللہ اور ایک خصوصی جملہ اس میں کوئی پڑھ لیتا ہے، پھر دیکھے دل پر کیسی ٹھنڈک اترتی ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے، جہاں یہ کلمہ آباد ہو جائے وہاں برکت بھی راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے پچھلے سال جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر ان کے لبوں پر پہلے وظیفے کو یا ربنا کے ساتھ ایک خاص ترتیب جو میں نے بتائی پڑھ لی، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا اور ساتھ میں یہ جملہ لگایا تو آسمان پہ ہلچل مچ گئی، اور پھر اللہ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے کہ دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کلمہ صرف ایمان کا اعلان نہیں ہے، یہ رحمتوں کا دروازہ ہے، برکتوں کا راز ہے اور تقدیر بدلنے والی صدا ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ یہ کلمہ 26-27 کو ایک خاص ترتیب سے پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی گواہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ محمد کا امتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور روشن ہو جائے، اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی، کیونکہ جہاں یہ کلمہ ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہاں نبی کی محبت ہوتی ہے اور وہاں برکتوں کی بارش رکتی نہیں ہے۔ تو آج میرے دوستو، دل سے 26-27 تاریخ کو دنیا کے اس قیمتی عمل میں شاید یہ لمحہ میرے دوستو وہ ہو جب آپ کی زندگی میں رحمتوں کا دروازہ کھل جائے۔ دیکھیں، آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس محلے میں ہیں، آج میں اس ٹام کے پیپر پر ہر غریب کو لکھ کر دوں گا، میری سائن کروا لو۔ اگر آج 1 گھنٹے میں تمہاری غربت، غریبی، لاچاری دور نہ ہوئی تو مجھے پھانسی پہ چڑھانا، جو چیز لکھی ہے وہی بتاؤں گا۔ یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یا ربنا پہلا کلمہ، یا اللہ، یا محمد، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اب آپ نے یہ چیزیں پہلے پڑھی ہوں گی، لیکن آج جب آپ لوگ 26-27 تاریخ کو اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، اپنی وہ دکان جہاں پر سناٹے ہیں، جہاں پر کاروبار نہیں ہے، جہاں پر بالکل تباہی ہے، وہاں پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ یہ عمل اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو گھر سے جھگڑے ختم، اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے بیماری ختم، اس گھر میں اتنا رزق آئے گا۔ جس گھر میں بیٹھ کے یہ عمل پڑھا جائے وہاں پر اتنی دولت آئے گی، خدا کی قسم۔ اللہ کے غیبی فرشتے، رزق دولت والے فرشتے آج کے ان 2 دنوں کے عمل سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ یہ 4 چیزیں پڑھیں گے، یا ربنا پہلا کلمہ، یا اللہ، یا محمد، یا اللہ، یا رزاقو اور یا غنیو، یقین کریں آپ کے گھر میں رزق دولت پھینک کے جائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آپ نے یا ربنا کے ساتھ، میرے دوستو، یہ جو میں نے جملہ بتایا آپ نے پڑھا۔ دیکھیں، میں آخر میں پورا عمل ریپیٹ کر دوں گا، لیکن بار بار ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ بار بار اگر ویڈیو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے، تو ایک عظیم عمل سے عظیم موقع، دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ پورے سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر والا وظیفہ اور اس کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ، دیکھیں آخری گھڑیاں ہیں، آخری جملے آخر میں پورا عمل میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ میں بار بار آپ کو یہ جملے، یہ ترتیب، تعداد سمجھاؤں گا، لیکن اگر آپ نے واقعی میں میرے دوستوں یہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے جلدی ویڈیو کاٹنی ہے، اسکپ کرنی ہے، بھاگا بھاگی میں، میرے دوستوں اگر ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں یہ عمل گوانا ہے تو مرضی تمہاری ہے، یہ دن، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر، دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ میں نے جو اللہ پاک کا ذاتی نام آپ کو بتایا، دیکھیں یہ وہ واحد عمل ہے جس میں اللہ پاک کا ذاتی نام 3 بار شامل ہے، اور یہ ترتیب آپ سنیں گے نا آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ اس عمل کا ذرا جائزہ لیں۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں اس عمل سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن 26 اور 27 تاریخ کو ان 2 دنوں میں کسی بھی دن، چاہے 26 میں پڑھیں چاہے 27 میں پڑھیں، دیکھیں میں تو ان 2 دنوں میں یہ عمل پڑھوں گا، میں ان 2 دنوں میں صبح دوپہر شام، کیونکہ اس عمل کا جو دوسرا وظیفہ ہے نا میرے دوستو، دیکھیں پہلے کلمے کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج جو میری بہنیں، میرے بھائی
کہتے ہیں نا کہ پہلے کلمے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو آج جو میں نے اللہ پاک کا نام بتایا میرے دوستو یا رزاقو کا، مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا پہلے کلمے کے ساتھ تم نے یا رزاقو کو پڑھا؟ نہیں پڑھا نا، آج پڑھنا، پھر فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ جو آج سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر 26 اور 27 تاریخ کو خاص موقع پر رب کا لاڈلا عمل پڑھو گے تو آپ رب کے میرے دوستوں لاڈلے بن جاؤ گے۔ پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی، نہ غریبی، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، پوری دنیا کی دولت انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب شامل کرنی ہے جس سے یا اللہ یا محمد کے اس وظیفے کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں میرے دوستو، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سی بے بسی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی صدا آسمان تک سیدھی پہنچتی ہے تو وہ ایک عاشق کی صدا ہوتی ہے، یا اللہ یا محمد۔ یہ دو الفاظ میرے دوستو، یہ دو جملے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ وہ پکار ہے جس میں بندے کی امید بھی ہے، محبت بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ یا اللہ یعنی وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، جو فقیری کو امیری میں بدل سکتا ہے۔ اور جب بندہ ساتھ میں کہتا ہے یا محمد تو گویا وہ رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اہل ایمان والے اہل محبت کہتے ہیں جب کوئی بندہ 26-27 تاریخ کو دل کی گہرائیوں سے خاموشی میں عاجزی کے ساتھ اس عمل میں 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک خصوصی جملہ شامل کرتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے بھی ٹھہر کر سنتے ہیں، کیونکہ یہ صدا ایک ایسے بندے کی ہوتی ہے جو اپنے رب سے امید رکھتا ہے اور اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں یا اللہ کی صدا ہوتی ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں، اور جہاں یا محمد کی محبت ہوتی ہے وہاں برکت ٹھہر جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو تنگی میں تھے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، مگر ان کے لبوں پر ایک راز تھا یا اللہ یا محمد، اور پھر اچانک ان کی زندگی میں ایسے دروازے کھلے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے نبی کی محبت کو ساتھ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ہر حال پر مہربان ہو جاتی ہے۔ دوستو رات کی تنہائی میں یا دن میں 26-27 تاریخ کو آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو دیکھیں، آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے کہ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی جن کا رو رو کے برا حال ہے، لیکن اگر آپ نے یہ تیسرے نمبر والے وظیفے کے ساتھ یہ جملہ ملا لیا، یقین کریں پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے بیٹا کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا؟ تو کل تک دھر دھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ لیکن میرے دوستو ایسے نہیں پڑھنا کہ ویڈیو اسکپ کر دی، 2 وظیفے چھوڑ دی، ڈائریکٹ تیسرا پڑھ لیا نا۔ پہلے آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، باری باری دیکھیں چاروں چیزیں میں نے سامنے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 26-27 تاریخ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بیٹھ جائیں۔ صبح دوپہر شام 26 میں پڑھیں، اسی طرح 27 میں بھی صبح دوپہر شام تینوں چاروں وقت پڑھیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو تو فوری طور پر آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دیکھیں یا ربنا کو اس عمل کے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں ویڈیو اسکپ نہ کریں، میں نے پہلا وظیفہ پہلے بتا دیا ہے، دوبارہ سن لیں، ہر چیز میں نے کہا تھا بار بار سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے پچھلے سال میرے دوستوں جو اس عمل سے حاصل کیا کوئی بندہ پوری زندگی محنت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں ابھی یہیں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کسی ایک بندے نے بھی آج ابھی اسی وقت اس عمل کو پڑھنے کے بعد، دیکھیں پڑھنا اسی 26 اور 27 کو ہے، پیر اور منگل کو ہے، یہ 2 دن ہے، 48 گھنٹے ہیں،
48 گھنٹے کم نہیں ہوتے؟ کیا 48 گھنٹے میں تیرے پاس اپنے لیے کیا 1 منٹ بھی نہیں ہے؟ کیا تو نے دیکھیں کہ آپ نے یا رب بنا اور ساتھ میں یا ربی کا جو میں نے وظیفہ بتایا، مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو آج پڑھ لیں، آج اپنے حالات کو بدل لیں، کیونکہ اگر آج نہیں بدلا تو پورے سال کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع پھر اگلے سال ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے، اس عید پر بڑی گاڑی میں گھومو، اس عید پر تمہارا اپنا محل ہو، دیکھیں 2-4 دن میں عید بھی ہے، تو تم چاہتے ہو کہ ابھی اتنا ملے کہ عید میں شاہی زندگی گزارو، بادشاہوں والی زندگی گزارو۔ اے غریب تیری عید ہو جائے گی، اے غریب کلمہ شریف کی قسم، یہ 4 چیزیں دیکھیں جب آپ لوگ آخر میں یا اللہ یا رزاق یا غنی، یہ پورا ایک وظیفہ ہے، دیکھیں یہ پورے تینوں ترتیب اکٹھی پڑھنی ہے، اور جب اس وظیفے کو آپ بالکل آخر میں پڑھیں گے، جو میری ترتیب میں بتاؤں گا اس آخری وظیفے کی، دیکھیں آخری گھڑیاں ہیں، جب ان تینوں کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، آپ پڑھ رہے ہوں گے یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، میری بات سمجھیے گا، دیکھیں آپ یہ آخری وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، اور یقین کریں یہ آخری دانے پہ دانہ گرے گا، آخری دانہ جو میں بتاؤں گا، جو تعداد بتاؤں گا، گرنے سے پہلے میرے یقین کریں میں نے ایسے بہنوں بھائیوں کو دیکھا ہے جن کا وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، جنہوں نے ابھی شروع کے 3 وظیفے یعنی کہ یا ربنا اور یا ربی کا جو میں نے وظیفہ بتایا انہوں نے پڑھا، یعنی کہ انہوں نے 26-27 تاریخ کو وہ تنہائی میں بیٹھ گئے۔ میں نے جس طرح لوگوں کو بتایا میں وہی ترتیب آپ کو بتاؤں گا، میں جس طرح لوگوں کو کروڑ پتی بنا چکا ہوں میں وہی ترتیب آپ کو دوں گا۔ دیکھیں لوگ تنہائی میں بیٹھ گئے 26-27 کو، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ گیا، کوئی دکان میں بیٹھ گیا، کسی نے 26 میں پڑھا، کسی نے 27 میں پڑھا، اور ایک بہن کو اللہ کی قسم میرے دوستو 1,70,00,000 کا ایسا میرے دوستو اس کے اپنے والد کی اچانک کوئی پراپرٹی نکل آئی اس کے نام پر۔ ایسے معجزات اللہ نے ایسی جگہ سے بھیجا کہ انسان بولتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، اللہ نے پاسبل کر دیا، کیونکہ جب معاملہ وہاں چلا جاتا ہے نا، رب کے پاس جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے جس ترتیب سے بتایا نا، میں نے لوگوں کو کہا، میں نے ہر بندے کو بتایا، میں نے کہا پہلے آپ نے یا رب بنا یا ربی کو پڑھنا ہے، پھر پہلے کلمے کے ساتھ جملہ پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ جملہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ یا رزاق یا غنی کو تینوں کو ملا کر پڑھیں۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنی کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن دیکھیں آج اس عمل کے اندر یہ تیسرا وظیفہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، پہلا بھی خاص ہے، دوسرا بھی خاص ہے، تمام یوں تو خاص ہے، لیکن دولت اور رزق کی بارش کو برسانے کے لیے یا اللہ یا رزاق سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں باری باری پڑھنی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا تو فون پر لگ گئے نا، آپ نے پھر آ کر بیٹھ گئے نا عمل پڑھنے کے لیے تو تمام چیزیں پڑھنی۔ دیکھیں میں نے لوگوں کو بتایا کہ پہلے آپ یا ربنا یا ربی سے شروع کریں، جو غوث پاک کی اصل ترتیب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر اس عمل میں ترتیب کو اگر نظر انداز کر دیا گیا تو پھر عمل کا فائدہ وہ نہ ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلے یا ربنا یا ربی سے رب کو راضی کرو، رب سے اپنی جھولی بھرواؤ، پھر پہلے کلمے سے ساتھ میں یا رزاق کو پڑھ کر رب کے لاڈلے بن جاؤ، پھر رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تو پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ شامل کرو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں کو فوراً بھر دیں گے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں جھولیاں تو بھر گئیں، الماری تو بھر گئی، اب دولت کا سیلاب بھی آنا باقی ہے۔ اب دیکھیں میرے دوستو، اب میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو آپ نے اس عمل کے آخر میں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آپ نے اس سے بہتر وظیفہ یقین کریں اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستو، جیسے ہی آپ نے 26-27 تاریخ کو میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے، اگر آپ نے پوری دنیا کے وظیفے پڑھ لیے ہیں، اگر آپ نے ہر تسبیح ہر وظیفے کو آزما لیا ہے، تو آج میرے کہنے پر میں دونوں ہاتھ جوڑ کر 1 گھنٹے کا چیلنج میں اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ پہ لکھ کر جاؤں گا کہ اگر 1 گھنٹے میں تمہاری تقدیر نہ بدلی، ذاتی مکان کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، دیکھیں بہت سے لوگ بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کر دیں، تو میں کہتا ہوں جناب عالی استخارہ کرنے کے بعد اکثر بہنوں بھائیوں پر کسی پر جادو، کسی پر بندش، کسی پر بد نظری، دیکھیں اگر یہ 3 چیزیں بھی آپ پر ہے نا تو یہ عمل یہ بھی ختم کر دے گا۔ یہ عمل تمہاری آل اوور ہر چیز کو مٹا دے گا، تمہارے ہر دکھ تکلیف کا یہ عمل دشمن ہے، یہ غربت غریبی کو گریبان سے پکڑ لے گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ لیکن آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب عالی ہمیں
درود شریف نہیں آتا ہم کیا کریں؟ دیکھیں کوشش کریں اگر درود ابراہیمی کہیں سے دیکھ کے پڑھ لیں, عمل شروع کریں. دیکھیں جو چاروں چیزیں میں نے بتائی ہیں اور آخر میں پھر سمجھا دوں گا, یہ عمل آپ نے درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے. کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں. کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوراً سے آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی. میں نے اس کی تعداد آپ کو کتنی بتائی؟ 3 بار, تو 3 ہی بار پڑھنی ہے, کمی پیشی نہیں کرنی. دیکھیں لائن سر پڑھنا ہے. پھر پہلا کلمہ, اب آپ نے پہلا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے جو تعداد میں نے بتائی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں ویڈیو اسکپ نہ کریں, پہلے کاٹ کے آئے ہیں, چھوڑ کر آئے ہیں, دوبارہ سمجھا رہا ہوں نہ چھوڑے, خدا را نہ چھوڑے, یہ موقع نہ ملے گا. یہ 26-27 کی یہ دن گھڑی نکل گئی نا تو یہ 1 سال بعد ملے گا موقع. پورا سال پچھتانا پڑے گا, پورا سال مانگنا پڑے گا, قرضوں میں, بیماری میں, تکلیف میں گزارنا پڑے گا. یا آج پڑھ لو. دیکھیں پچھلے سال 40 بندوں نے ایک ہی بات کی کہ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں, کوئی دوسرے وظیفے پر تھا اور جھولی بھر گئی, کسی نے تیسرا وظیفہ پر پڑھائی تھا اور کسی نے عمل ختم کیا تھا, آخری وظیفے پر موجود تھا اور دولت کی طوفانی بارش شروع ہو گئی. کسی کو 50 لاکھ ملے, کسی کو 1 کروڑ ملے, لوگوں کی جھولیاں بھری, میں مالا مال ہوا. میرے دوستو اب اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچ چکی ہے, لوگ اس عمل کے دیوانے بن چکے ہیں. اب آپ نے دیکھیں آپ نے 2 وظیفے پہلے پڑھ لیے, یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے 26-27 تاریخ کو تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھا. اگر یاد ہے, اگر آپ کہتے ہیں بھائی مجھے درود شریف آتا ہی نہیں ہے تو بس ایک بار بسم اللہ پڑھیں, کمپلیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور یا ربنا یا ربی کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لیں. پھر ساتھ میں پہلا کلمہ پڑھیں. دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ ایک چیز شامل ہے, یا ربنا کے ساتھ یا ربی. پہلے کلمے کو جو میں نے بتائی ترتیب, اس کے ساتھ آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ یا رزاقو پڑھنا ہے اور جو تعداد بتائی اسی تعداد میں پڑھیے گا. پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو میں نے جملہ بتایا, اور یقین کریں میرے دوستو اس جملے کو اگر آپ نے صرف اور صرف میں نے جو تعداد بتائی آپ کو 3 بار, یعنی کہ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے, یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. لیکن 2 وظیفے پڑھنے کے بعد, یعنی کہ پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا, پھر پہلے کلمے کے ساتھ یا رزاقو یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے پہلے کلمے کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو جو ترتیب بتائی تعداد بتائی اسی تعداد میں پڑھنا ہے. پھر آپ نے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے, یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے, یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے. پھر آپ نے فوری طور پر دیکھیں یہ وظیفہ پڑھ لیا. اب آپ نے آخر میں اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ 3 طاقتور وظیفے پڑھ لیے, ہر چیز سمجھا دی ہے, شروع میں, درمیان میں, بیچ میں, بار بار سمجھائی ہے. اگر کاٹتے پیٹتے آئے ہو نا تو ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لو. مجھے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب عمل سمجھ نہیں آیا, تو میں ان سے کہتا ہوں ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لو تاکہ آپ کے عمل سمجھ میں آ جائے, آپ کے دماغ میں ہر چیز اتر جائے. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ 3 طاقتور وظیفے 26-27 تاریخ کو پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں یا اللہ یا رزاق یا غنی, یا اللہ یا رزاق یا غنی, تینوں کو ملا کر 7 بار پڑھیں. آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگیں, انشاءاللہ بیرے پار ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.